Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Aurangzeb Jahangir, Assistant Manager in Equivalent Food Division, Karachi, and I welcome all the guests here and online to this awareness seminar webinar. It is my pleasure to guide you through to the schedule of today's event. The event will start with recitation of Holy Quran, followed up by welcome notes from DG Kitab, DG PNAC, and Director PNAC and Deputy Director PNAC. It is requested from all of to follow up the program schedule and question and answer session will be held at the end of the evening. Now I would like to invite Mr. Kari Akbar for recitation of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Shukriya, guys. I would like Mr. Abdul Karim Hemant and followed up by our respected guest for the notes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی جو ہے پروگرام کنیکٹ کے ساتھ حلال پہ ہے اویئرنیس ویبینار ہے آن حلال ایگریگیشن اینڈ گیٹ وے ٹو انٹرنیشنل ٹریڈ، جس میں جو ہے ہمارے ساتھ میڈم عصمت گل کٹک صاحبہ ہیں. وہ بیسیکلی جو ہے کی اسپیکر ہیں، اور حلال پہ ہم پہلے بھی ایک دو پروگرام کر چکے ہیں. خاص طور پہ ہمارے منسٹر ٹریڈ جو ریاض میں ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے، کیونکہ وہاں پر حلال سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹ ہوئی ہے فار میٹ ایکسپورٹ. تو حلال ایک نیا کنسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں ابھی آہستہ آہستہ شروع ہوگا، اور خاص طور پر جو ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی ہیں اور کوشش کی ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہو. تو اس میں ہم نے بھی سرٹیفکیشنس کی ڈیمانڈ کی تھی. تو ابھی دنیا کے دوسرے کنٹریز بھی کر رہے ہیں. سعودی عربیہ سے شروع ہوا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ یو اے ای سے بھی چانس ہے کہ وہ بھی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے. اور جو ہے وہ حلال جو ہے سرٹیفکیشن سرٹیفائڈ پروڈکٹس ہیں، اس کی کوئی 3 ٹریلین کی مارکیٹ ہے US ڈالرس میں. اور مسلمانوں کی جو بھی پاپولیشن ہے وہ بھی ایک 2.8 بلین ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں جو ہے حلال پہ بہت کام کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو مسلم پاپولیشن ہے وہ جب دیکھتی ہے حلال تو حلال دیکھ کے وہ حلال کی طرف ہم رجوع کرتی ہے. اور دوسری بھلے سائڈ میں تھوڑی کم پرائس والی پروڈکٹ ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے میرا ایک دوست تھا جرمنی میں، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے حلال چکن لیا کسی اسٹور سے، اس پہ صرف یہ تھا کہ حلال لکھا ہوا تھا تو ہم نے لے لیا، لیکن وہ چکن جو ہے اس پہ سر بھی جو ہے نا وہ حلال طریقے سے نہیں کاٹا ہوا تھا، وہ سر بھی اس کے ساتھ تھا. تو لیکن
اس کے باوجود بھی انہوں نے حلال کو دیکھ کے انہوں نے وہ لے لی ہے. تو حلال کی جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہمارے پاس فارچونیٹلی جو ہے حلال سرٹیفائنگ باڈیز بھی ہیں اور نیک ان کو ایکریڈٹ کرتا ہے. لیکن ہماری حلال ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بہت کام کرنا ہے, ادھر جو ہے وہ پراپر جو ہے امپلائمنٹ ہونی ہے, وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم گزارش کریں گے میڈم کو کہ وہ جو ہے ہمیں حلال کے بارے میں بتائیں, اس کی امپورٹنس, ایکریڈیشن جو وہ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس حلال کے سرٹیفائنگ باڈیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم سب سے سنتے ہیں. تو میڈم سے گزارش ہے. السلام علیکم جی. حلال ایکچولی ایک بز ورڈ بن چکا ہے تھرو آؤٹ دی ورلڈ جی, بیکاز اتنے مسلمان دنیا کے ہر ملک میں ہیں اور ان کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ حلال فوڈ کھائیں. اب ان کو حلال پرووائڈ کرنا ڈیفینیٹلی مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ ان کو انشور کریں کہ وہاں پر حلال فوڈ ان کو مل جائے. اب اس کو جیسے آپ نے بتایا کہ سر نہیں کٹا ہوتا, جی صاحب نے کہا کہ سر بھی کٹا نہیں ہوتا اور اس کو حلال لیبل کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں کہ حلال اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کہتے ہیں بٹ دے آر ناٹ ایکچولی سرٹیفائڈ بائی competent body. اب now who will decide which is a competent body? Competent body وہ ہوتی ہے حلال certification body جو accredited ہوتی ہے. Accreditation ensures the competence of an organization. پاکستان میں پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے to check the competence of the organizations, specific types of organizations, جس میں حلال سرٹیفیکیشن باڈیز بھی ہیں, ٹیسٹنگ لیبارٹریز بھی ہیں, انسپیکشن باڈیز بھی ہیں, پروڈکٹ سرٹیفیکیشن باڈیز بھی ہیں. ان کی کمپٹنس کو دیکھنا کہ یہ وہاں پر اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس وہ کمپلائی کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر حلال کے لیے ہم لوگ پی ایس اسٹینڈرڈ, پاکستان اسٹینڈرڈ 4992 جو پی ایس کیو سی اے نے بنایا ہوا ہے, بلکہ جو اڈاپٹ کیا ہے موسٹلی فرام سمک اسٹینڈرڈ, تو اس کے مطابق ہوتا ہے. اب اس میں ایک ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز نے اس میں سلائٹ ویریشنز ہے, 2-3% کی ویریشن ہے فرام کنٹری ٹو کنٹری. the standard, the mother standard is the same, مگر ہر کنٹری نے اپنی تھوڑی بہت بنا دی ہے. جیسے کچھ کنٹریز بولیں گے کہ میکینیکل سلاٹرنگ از الاؤڈ, کچھ بولیں گے نہیں الاؤڈ, کچھ بولیں گے سٹننگ از الاؤڈ, کچھ بولیں گے از نہیں ناٹ الاؤڈ. اب اس ڈفرینسز کی وجہ سے تھوڑا سا ٹریڈ میں مسئلہ آ جاتا ہے. اس کے لیے ایک آرگنائزیشن بنا ہوا ہے انٹرنیشنل حلال ایکریڈیٹیشن فورم جو دبئی بیسڈ ہے, اور اس کا کام ہے کہ ایکریڈیٹیشن باڈیز کی ہارمونائزیشن کرنا. یہ آرگنائزیشن جو ایم ایکس لیول کا ہے, یہ اس کا کرتا ہے سارے ایکریڈیٹیشن باڈیز کو ایک لیول پہ لانا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈی صاحب سے بھی بات کر رہی تھی, اس میں پرابلم یہ آیا ہے کہ کچھ کنٹریز دے وانٹ bilateral arrangements, not just multilateral arrangements, جس میں سعودی عربیہ کا بھی یہ ریکوائرمنٹ آ گیا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ bilateral arrangement کرنا ہے, only then ہم آپ کے حلال سرٹیفکیٹ کو مانیں گے, which is not as per international جو ٹی بی ٹی اور اس کے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق. bilaterally اگر آپ کا multilateral ہے تو بس that should be acceptable, but کیونکہ slight variation ہے from country to country, تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا گورنمنٹ کے لیول پہ, تاکہ انڈیویجول سی بیز کو بہت زیادہ کاسٹ اس کا بیئر کرنا نہ پڑے, کیونکہ وہ مفت میں رجسٹریشن نہیں کر رہے, وہ بہت ہیوی چارجز لے رہے ہیں. اور یہاں پر ایک سی بی میرے خیال میں موجود بھی ہے جنہوں نے ان سے رجسٹریشن لی ہے, اینڈ دے کین ایکسپلین کہ انہوں نے کتنا دیا. پی این اے سی بینگ اے گورنمنٹ باڈی, وہ تو بہت نامنل چارجز ہیں ہمارے as compared to any other accreditation body around the
वर्ल्ड. हमने ये भी एक स्टडी की है कि बाकी कंट्रीज के कितने चार्जेस होते हैं और हमारे कितने हैं. तो वी आर one of the lowest charging accreditation body around the world with the same quality of services if not better. So halal में issues are arising and we want Ministry of Commerce, Ministry of Science and Technology to handle this situation amicably. हमारी halal authority जितनी जल्दी फाल हो जाए और functional हो जाए उतना हमारे लिए फायदा है. Because PNAC is not regulatory body, we can only provide accreditation, which is the first step towards trade in halal. मगर we are not a regulatory body कि हम उनकी regulatory body से बात करें. That is up to the halal authority कि वो ये काम करें. And the government has to take some steps in it. And maybe TDAP can help with that in some way if it is possible. हमारा फिलहाल तो I would say कि मैं इसी पे कहूँगी because we have presentations. Let them talk as well, and then we are here for the discussions. If there is any question answer session, we can talk about respond to those questions raised during the session. Thank you. Now I would like to invite Mr. Mukti Shah, CEO of International Halal Certification, to give a few words about halal. मुफ्ती साहब वो भी बता दीजिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें क्या क्या स्टेप्स थे, कितने पैसे आपने दिए, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil kareem. Amma ba'd. First of all, I would like to thank the management of Trade Development Authority of Pakistan, especially the Director General, Mrs. Madhur Khattar from Pakistan National Accreditation Council, and the entire participants over here. इस सेशन के लिए जो ज़रूरत थी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह I belong from International Halal Certification, जो कि पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से one of the halal accredited bodies हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनली भी एमिरेट्स नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम इनास से भी accredited होने के साथ साथ UAE की halal regulatory authority ESMA Emirates Authority for Standardization and Metrology से भी अप्रूव होने के साथ साथ recently registered and recognized by Saudi Food and Drug Authority as well. So ये जो स्टेज है मैं समझता हूँ कि कुछ बात मैं ज़रूरी अर्ज करना चाहूँगा. मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट टेंडर, बट देन नॉट जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल यहाँ मौजूद है इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूँ. मैं ये बात हकीकत मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के साथ काम करने का. जैसे मैडम ने कहा राइटली सो, कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए, बिकॉज इवेंचुअली वो सर्टिफिकेशन बॉडी जो कॉस्ट बियर कर रही होती है वो फिर आखिर जो है वो इंडस्ट्री को वो कॉस्ट पास ऑन हो रही होती है और इंडस्ट्री ने उस कॉस्ट को बियर करना होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की जो कॉस्ट है इट्स रियली अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लेवल ऑफ सर्विस है वो मैं मैडम ने तो बहुत ही हम्बल होकर कहा कि एट पार इफ नॉट बेटर, बट देन मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि कॉम्पिटेंसी वाइज देयर इज नो मैच, कोई ऐसी किसी की कमी कोताही की बात नहीं है, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉम्पिटेंसी पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के पास मौजूद है, जैक के साथ भी काम करने का मौका मिला, इनास के साथ भी, एक्ट के साथ भी, मुख्तलिफ एक्रेडिटेशन बॉडीज के साथ मौका मिलता रहा, गैस साइंस के साथ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटेंसी में कोई कंपैरिजन नहीं है. इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल मैं ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया की वो एक्रेडिटेशन बॉडी जिसने सबसे पहले हलाल एक्रेडिटेशन को लॉन्च किया. जिस वक्त हलाल की एक्रेडिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था अमंग एक्रेडिटेशन बॉडीज वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान वो मुल्क था जिसमें PSQCA ने स्टैंडर्ड डेवलप किया, अपना एक रोल प्ले किया. पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ने उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करके एक्रेडिटेशन लॉन्च की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी भी मौजूद है. तो एक हलाल का जो इकोसिस्टम है वो पूरा मौजूद है. पाकिस्तान दुनिया का उन चंद मुमालिक में से होगा जिसके पास हलाल का पूरा इकोसिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज और फिर इंडस्ट्री जो कि सर्टिफाइड है फ्रॉम एक्रेडिटेड बॉडीज एज वेल.
یہ حالیہ جو صورتحال پیش آئی تھی پاکستان سے ایکسپورٹس کے حوالے سے کچھ ڈیڈ لائنس آئیں مختلف ممالک کی جانب سے خصوص سعودی عربیہ کی طرف سے, تو اس میں ہم نے گزشتہ سال ہی اپنی سعودی عربیہ سے جو ہے وہ رجسٹریشن پروسیس کو انیشیٹ کیا تھا, but then it couldn't go through because of the two factors. One of them was cost, which was too much at that time. At that time it was 53,000 Saudi riyal per annum, and then the visit of 3 to 4 assessors from their side. And then later on there was a new development in Saudi Arabia. 1st October 2019 there was a new royal decree issued by the king, and that said کہ اب جو حلال کا ریگولیٹر ہوگا that would be SASO. So there was a confusion as well. ہم نے پھر SASO کو اپلائی کیا اور SASO کو ہم نے پے بھی کر دیا, اور وہ فائنل اسٹیجز میں پروسیس پہنچا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی اب SFDA کی جانب سے لیٹر آ گیا ہے ٹو پاکستان ایمبیسی ان ریاض اینڈ ایونچولی ٹو منسٹری آف کامرس اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ سعودی ایمبیسی اسلام آباد بھی اس حوالے سے ایکٹیو ہوا, اور الحمدللہ TDAP نے اس میں انیشیٹ کیا, میٹنگز بھی ہوئی مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, کافی ڈسکشن ہوئی, اور پہلی ترجیح یہی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ یعنی جو ڈپارٹمنٹس ہمارے ڈیفینیٹلی پاکستان حلال اتھارٹی ہے اس کا MRA جیسے میڈم نے رائٹلی عرض کیا کہ سائن ہو جائے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس تھا اور شپمنٹس کے حوالے سے کچھ ڈیڈ لائنس تھی, تو ہم نے اس پروسیس کو انیشیٹ کیا. SFDA نے بھی اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کیا, رجسٹریشن کاسٹ کے حوالے سے انہوں نے ریڈیوس کیا, لیکن یہ ہے کہ ان کی ٹریول کاسٹ اور اکوموڈیشن لاجسٹکس جو ہے وہ اسٹل دے آر دیئر, اور with all those prerequisites definitely couldn't happen due to the pandemic, تو انہوں نے آن لائن ہی اسیس کیا, but then very soon hopefully within this month or next month they'll be visiting as well, so وہ کاسٹ اپنی جگہ انوالو ہے. بٹ ایک ایڈیشنل چیز جو آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بیچ شپمنٹ کی فی کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, جیسا کہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے فرام برازیل اور آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جو میجر ایکسپورٹرز ہیں میٹ اینڈ پولٹری کے, جہاں سے پہلے ریکوائرمنٹ تھی ان کی کہ ہر شپمنٹ کا سیپریٹ سرٹیفکیٹ آئے, 1 year یا 3 year ویلڈ حلال سرٹیفکیٹ فار دی انٹائر فیسلٹی, وہ تو اپنی جگہ ہوگا ہی, لیکن ہر شپمنٹ جو سعودی عربیہ امپورٹ ہو رہی ہوگی کسٹمز کے اوپر اس پرٹیکولر شپمنٹ کا ویٹ ویریفائی کرتے ہوئے اس کا شپمنٹ جو ہے نا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مانگا جاتا تھا. پاکستان یا مسلم کنٹریز سے جو نا بالخصوص یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی, لیکن اب انہوں نے پاکستان کے لیے بھی یہ ریکوائرمنٹ ڈال دی ہے, اور وہ بیچ شپمنٹ سرٹیفکیٹ ول بی ایشوڈ بائی SFDA themselves electronically from the portal. The SFDA approved body will do the inspection, will do the supervisory role, اور اس کے بعد وہ پھر ہر شپمنٹ کی ڈیٹیلز اس شپمنٹ کے ڈسپیچ ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ پورٹل پر فل کر رہی ہوگی, اور وہ وہاں سے ان کا الیکٹرانک سرٹیفکیٹ آ رہا ہوگا جو شپمنٹ کے ساتھ جائے گا. دین اونلی سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی جو کسٹمز پر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ ایئر بارڈرز ہوں یا سی بارڈرز ہوں, وہاں پر اس شپمنٹ کے سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کر رہے ہوں گے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک فی بھی انٹروڈیوس کی ہے جو کہ پر شپمنٹ سرٹیفکیٹ وہ چارج کر رہے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے پیچھے کاسٹ انوالو ہے, اور ایونچولی ایک CB نے وہ بیئر کرنے کے بعد آگے انڈسٹری کو پاس آن کرنے کے حوالے سے بھی ہماری TDAP سے اور منسٹری سے بھی بات ہوئی کہ وہ انڈسٹری کے اوپر اس کاسٹ کا امپیکٹ آئے گا. چنانچہ بہت ضروری ہے کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں وہ MRA ان کا ہو جائے تاکہ ہمارا ایگزسٹنگ ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ ہی ایکسیپٹیبل ہو وداؤٹ اینی ایڈیشنل فردر انکرنگ ایڈیشنل کاسٹ. This is all from my side. Thank you so much. Jazakallah. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Mr. Engineer Omar Qureshi, Project Director, PINA. السلام علیکم جناب. DG TEDx, DG PNAC اور تمام پارٹیسپینٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس امپورٹنٹ ایونٹ میں انہوں نے شرکت کی ہے. DG TEDx سے فرما رہے تھے کہ یہ حلال جو ہے ایک نیا کنسیپٹ ہے, لیکن اللہ نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا ہے تو اس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں رولز اینڈ ریگولیشن بھی بھیج دیے ہیں کہ تم نے کیا چیز کھانی ہے, کیا چیز پینی ہے. جس طرح ایک انسان اپنے ایکسپورٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں, سعودی عربیہ اور پاکستان تو مسلم کنٹریز ہے نا, اب مسلم کنٹریز ایک مسلم کنٹری دوسرے مسلم کنٹریز کو کہہ رہا ہے کہ حلال کی سرٹیفکیٹ دو, تو بھائی ہم تو پہلے ہی حلال کھانے والے لوگ ہیں اور حلال یوز کرنے والے ہیں, یہ تو ان لوگوں سے مانگیں جو نان مسلمس ہیں, پاکستان سے مانگنے کی کیا ضرورت. جس طرح اللہ کوئی بھی بندہ کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے محبت اس کو ہو جاتی ہے کہ اس کی لائف زیادہ ہونی چاہیے. اس نے اللہ نے انسان کو بنایا خصوصاً مسلمانوں کے لیے
کہ وہ اس کی لائف زیادہ ہو، تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حلال چیزوں کی طرف جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ دے دی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود ہی رسولوں کو بھی حلال کھانے کی سرٹیفکیشن کا حکم دیا ہے، اور پورے اہل ایمان کو بھی کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وآمنوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی کرپشن اور جو ہے نا کرپشن ہوگی اور اس میں رشوت ہوگی اور یہ عمل صالح میں نہیں آتا، یہ چیزیں بھی منع ہوگی. مطلب کھانے سے لے کر کمانے تک ہمیں حلال کا حکم دیا ہے. پھر اہل ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں سے اچھی اور طیب جو ہے نا چیزیں کھاؤ. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے حلال میں حرام مکس کر دیا ہے، پاکستان میں خصوصاً اسلامی ملک میں، اور ہم نے کوالٹی کی چیزوں میں سب سٹینڈرڈ چیزیں ملا دی ہیں. حالانکہ حلال مینس کوالٹی، حلال ہے بھی کوالٹی، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے جب اس چیز کو پسند کیا وہ ہمارے لیے کوالٹی ہو گئی ہے. تو ہم جو ہے نا یہ مینوفیکچرر ہو گئے، ایکسپورٹر ہو گئے، ٹریڈر ہو گئے، ان کو اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، کاسمیٹکس ہیں، اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، آپ کی فارماسیوٹیکل ہے اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، آپ کی جو لیدر ہے اس میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، حتیٰ کہ یہ آئس کریم میں بھی ملاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور حتیٰ کہ یہ بچوں کے جو لیز ہیں کھانے کے اس میں بھی ملاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. جب ہماری یہ پوزیشن رہی تو بدقسمتی سے جو گلوبل مارکیٹ ہے اس میں حلال کا $3 ٹریلین جو ہے نا شیئر ہے، لیکن پاکستان کا اس میں 1% بھی شیئر نہیں ہے. اور اس سے بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا حلال ایکسپورٹ بالکل نہیں ہو رہی، اور اس میں ٹریڈر مینوفیکچرر یہ جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں تو آج اس شہر میں ہم سیمینار کر رہے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے ایک جو گدے کا گوشت دینے والا ایک چینل کو انٹرویو دے رہا تھا اور بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ جس پر ہم سواری کرتے ہیں تو اس کا گوشت ہم کیوں نہیں بیچ سکتے. جب ہماری یہ پوزیشن ہو تو پھر ہماری چیزوں میں صاف میرے ڈاؤٹ ہے. سرٹیفکیشن کو انشاءاللہ ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ الحمدللہ یہ میڈم عصمت گل خٹک نے پہلی دفعہ 2012 میں پاکستان نیشنل ایجوکیشن کونسل نے حلال سرٹیفکیشن یہ اسکیم لانچ کی. ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ دیر آیا درست آیا کہ بنیاد پر ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بہت زیادہ اجر عظیم دے گا. اور یہ حلال ایکریڈیٹیشن سے ہمارے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ جتنی بھی حلال سرٹیفکیشن باڈیز بنے گی اتنا لوگوں کو ایک تو روزگار ملے گا. حلال سرٹیفکیشن کو انکریز کرنے سے ہمارا کوالٹی انفراسٹرکچر سٹرانگ ہوگا، اس سے ہماری ایکسپورٹ انہانسمنٹ ہوگی. جب ایکسپورٹ انہانسمنٹ ہوگی تو پاکستان کو انٹرنیشنل حلال مارکیٹ میں تجارت کے دروازے کھلیں گے. تو یہ جو ہے نا ہماری پاکستان کی حلال اکانومی کو سٹرانگ کرنے میں بہت بڑی مدد ملے گی. ہمیں امید ہے کہ سارے ہمارے ٹریڈر ایکسپورٹر اور یہ مینوفیکچرر اس میں تعاون کریں گے. تو باقی جو ہے نا انٹرنیشنل حلال مارکیٹ جس میں میٹ کا جو ہے نا صرف حلال میٹ کا 16% شیئر ہے، لیکن پاکستان اس میں جو رول ادا کرنا تھا بالکل نہیں کر رہا. پاکستان ہی کی جو ہے نا حلال پروڈکٹس پر دنیا کو اعتماد ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اعتماد کو جو ہے نا وہ ابھی تک ہم نے اس کو بحال نہیں کیا ہوا. اور ہمارے سلاٹر جو ہے نا خصوصاً دنیا میں اس پر اعتماد بحال ہے، لیکن اس میں بھی لیجسلیشن اور شریعت کی ضرورت ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر بھی جو سلاٹر پر بہت سارے جو ہے نا نظریات مفتیوں کا آپس میں اختلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف ختم کر کے ایک ایسا پروسیجر ڈیولپ کرنا چاہیے جس سے ہماری حلال کی پروڈکٹس خصوصاً میٹ کے پروڈکٹس جو ہے انکریز ہو. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Abdul Sami, Deputy Director of DNAC, for importance in the international perspective of halal accreditation. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Abdul Sami, Director of DNAC.
my sequence of presentation is need and importance of halal accreditation, then who PNAC are, why PNAC, international recognition, global common market, benefits of accreditation, principle of halal and haram in Islam. So before we start our presentation, the main topic, let's have some brainstorming. اگر ہم بات کریں اپنی لائف اسٹائل کی تو لائف اسٹائل کو ہم دیکھیں تو ہم ایز اے انڈیویجول اگر ہم کنزیومر کی بات کریں تو وہ کنزیومر یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ بہترین سے بہترین ہو, یعنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ہو. اچھا, اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیوٹریشس فوڈ کی طرف جاتے ہیں, اچھے سے اچھی ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ اویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیٹر لائف اسٹائل جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم اڈاپٹ کر سکیں. اس کے لیے ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں مختلف پروڈکٹس جو کہ فوڈ پروڈکٹس ہیں, جس میں کہ فریش فارمز اینڈ پروسیسڈ فوڈز ہے, جس میں ویجیٹیبل ہیں, فروٹ ہے, میٹ ہے, پروسیسڈ فوڈز ہیں, کنفیکشنری ہیں, بیبی فوڈ ہے, ڈیری پروڈکٹس ہیں. اسی طریقے سے فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وائٹامن ٹیبلٹس ہیں, سیرپس ہیں, سپلیمنٹس ہیں, ہارڈ اینڈ سافٹ جیلیٹن کیپسول پہ بیسڈ ہیں. اسی طریقے سے اگر ادر لائف اسٹائل پروڈکٹ سروسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پرسنل کیئر اینڈ کاسمیٹکس ہے جو بہت زیادہ ہم لوگ ڈیلی روٹین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. فیشن کیئرز ہیں, کراکری ہے, کراکری میں آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا بون بہت زیادہ پاپولر ہے, بہت زیادہ اویلیبل ہے مارکیٹس کے اندر. اسی طریقے سے ہم سروسز کی بات کرتے ہیں تو فائنینس ہے, ٹریول اینڈ ٹور ہے, ہاسپٹیلٹی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سیکٹر میں, یعنی اگر حلال سیکٹر کی بات کریں تو صرف فوڈ پروڈکٹس کے اوپر یہ لمیٹڈ نہیں ہے, بلکہ یہ پوری مکمل لائف اسٹائل میں جو ہم اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہم پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں ان سب یا سروسز یوز کر رہے ہیں ان سب پہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا, ناؤ اگر ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں. دو مین کیٹیگریز ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں, ایک حلال ہے, ایک حرام ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں حلال اور حرام کی تو ہمیں بیسک ڈیفینیشن سب کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. سو دیٹ از بیسکلی جو اسلام, شریعہ, قرآن, سنہ میں ہمیں الاؤ کیا گیا ہے, جو لافل ہے وہ اسے ہم حلال کہتے ہیں. اسی طرح اس کا اپوزٹ ہے وہ حرام ہے. ناؤ اس کے اندر ایک اور کیٹیگری ہے, وہ تھرڈ کیٹیگری کہلاتی ہے مشبوہ. اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جب پرنسپل آف اسلام کی طرف جائیں گے تو ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن یہ ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس میں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ کیا واقعی یہ پروڈکٹ یا یہ سروس مشبوہ کی کیٹیگری میں آتی ہے یا نہیں آتی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ جی یہ پروڈکٹ حلال ہے فار مسلم کنزمپشن یا یہ مشبوہ ہے کہ یہ ہو سکتی ہے حرام. حرام نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتی ہے, اس میں شک کی گنجائش ہے. نا اگر ہم اس کے جسٹ انگریڈینٹس کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے, ادھر کہ یہ فار مسلم کنزمپشن حلال ہے یا یہ حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے یا یہ مشبوہ آتی ہے. اچھا, اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ پروڈکٹس کو, چاہے وہ فوڈ پروڈکٹس ہیں یا نان فوڈ پروڈکٹس ہیں, تو اس میں آپ کو عام طور پہ جو پیکیجنگ لسٹ ہے یا اس کی جو یعنی جو اس کی ٹیکنیکل جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر آپ کو عام طور پہ نظر آئے گا کہ اس میں کیا لکھے ہوئے ہوں گے, انزائمز لکھے ہوئے ہوں گے, ایملسیفائرز لکھے ہوئے ہوں گے, اسٹیبلائزرز لکھے ہوئے ہوں گے, فلیورنگ ایجنٹس لکھے ہوئے ہوں گے, کلرز لکھے ہوئے ہوں گے, پروسیسنگ ایسڈز لکھے ہوئے ہوں گے. نام بھی نہیں لکھا ہوگا, صرف لکھا ہوگا پروسیسنگ ایسڈز. اسی طریقے سے کیکنگ اور اینٹی کیکنگ ایجنٹس لکھا ہوا ہوگا, جیلیٹن لکھی ہوئی ہوگی. تو یہ یا موسٹ کامنلی کیا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, ریگولیشنز بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی ای نمبر لکھ دیتے ہیں. اب ای نمبرز جو ہیں, بینگ اے جنرل کنزیومر, کسے پتا ہے کہ کون سا ای نمبر کس کو ڈونیٹ کر رہا ہے, یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, وہ کہاں سے آیا ہے. تو بینگ اے جنرل کنزیومر وہ نہیں اس چیز کا پتہ لگا سکتے صرف ای نمبر سے, یا وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جی اچھا جی حلال لوگو لگا ہوا ہے, اگر حلال لوگو لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلم کنزمپشن کے لیے فٹ فار کنزمپشن ہے, یعنی اس میں حرام انگریڈینٹ نہیں ہوگا.
بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو حلال لوگو ہے کیا اس کی ٹریسیبلٹی ہے. اب آپ اگر دیکھیں تو یہ مارکیٹ کی ہی پکچر ہے, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ پکچر ملیں گی جس میں کہ حلال لکھا ہوا ہے. کس کے اوپر آپ دیکھیں یہ پورک کا ٹین ہے, پورک میٹ کا ٹین ہے اور اس کے اوپر یہ حلال کا لوگو لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے پورک حلال کچن کے نام سے ایک ریسٹورنٹ ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں جس سے کہ آپ حلال کا لوگو دیکھ کے پروڈکٹ تو خرید لیں گے لیکن وہ پروڈکٹ فار مسلم کنزمپشن فٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے بیسیکلی یہ لوگوز کیا ہوتے ہیں, یہ سارے سیلف ڈکلیئرڈ لوگوز کہلاتے ہیں. یہ خود ساختہ بنائے ہوئے لوگوز ہیں جس کی کہ کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے کہ آئدر کے اس کے اندر جو انگریڈینٹ یوز کیے گئے ہیں کہ وہ ان کی کوئی ٹریسیبلٹی ہے ٹورڈز دیئر اوریجن کہ جی وہ کہاں سے حاصل کیے گئے ہیں, وہ حلال جانور سے حاصل کیے گئے ہیں یا حرام جانور سے حاصل کیے ہیں. تو بینگ اے جنرل کنزیومر ہم کیا کریں پھر, ہمارے پاس کیا راستہ ہے. تو الحمدللہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایسے سسٹمز آ گئے ہیں جس کے ذریعے آپ یہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ٹریسیبل حلال ہے یا نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ادھر کے وہ حلال لوگوز کیا اپنی ٹریسیبلٹی کو شو کر رہے ہیں, کیا اس میں سرٹیفکیٹ نمبر ان کا مینشن ہے, کیا اس میں جس سٹینڈرڈ کے اوپر ان کو حلال سرٹیفیکیشن دی گئی ہے کیا وہ انہوں نے مینشن کیا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو یہ ٹریسیبلٹی ٹل جو اس کی یعنی جو ممبر جن سے انہوں نے لیا ہے اس کی ٹریسیبلٹی اگر آپ اس کو ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ایشورنس ہو جاتی ہے کہ ہاں جی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ حلال سرٹیفائڈ ہے اور اٹ از فل فٹ فار مسلم کنزمپشن. ناؤ product or services certified from HCB accredited from recognized AB can be considered as safe, healthy, hygienic and cover all Sharia requirement with respect to halal. But provided کہ وہ جو AB ہے وہ کوئی جعلی AB نہ ہو, اس کا جو ہے وہ اس کی بھی ٹریسیبلٹی ہو. Now اس کے بعد اگر ہم بات کریں پینیک کی, تو پینیک اسٹیبلش ہوا تھا 1998 میں کیبنٹ ڈویژن کے ڈیسیژن سے اور کام کر رہا ہے انڈر دا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ایکٹ اس کا پاس ہوا تھا 2017 میں. پینیک اٹ سیلف اپنی جو پینیک کیونکہ ہمارے ممبر ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا, تو اس کی جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بیس کرتا ہے ISO IEC 17011 جو کہ جنرل ریکوائرمنٹس ہے ایکریڈیٹنگ کنفارمٹی اسسمنٹ باڈیز کی. ناؤ پینیک جو ہے جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ پینیک از دا فرسٹ ایکریڈیشن باڈی جس نے 2012 میں حلال ایکریڈیٹیشن کی اسکیم لانچ کی تھی جب حلال ایکریڈیٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ناؤ اگر ہم بات کرتے ہیں پینیک کی, تو پینیک حلال سرٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ یعنی حلال ایکریڈیٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ اور دوسری اسکیمز جو ہیں وہ بھی اس کی بھی ایکریڈیٹیشن کر رہا ہے, جیسے کہ لیبارٹریز کی ایکریڈیٹیشن کر رہا ہے, ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی ISO 17025 اسٹینڈرڈ کے اوپر. سرٹیفیکیشن باڈیز ہیں جو ISO کی سرٹیفیکیشن دیتی ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن کر رہا ہے 17021 اسٹینڈرڈ پہ. اسی طرح انسپیکشن باڈیز کے لیے, میڈیکل لیبارٹریز کے لیے, پروفیشنسی ٹیسٹنگ پرووائڈرز کے لیے, پروڈکٹ سرٹیفیکیشن, پرسنل سرٹیفیکیشن. حلال سرٹیفیکیشن باڈیز کی جو ایکریڈیٹیشن ہو رہی ہے وہ PS 4992 کے اسٹینڈرڈ پہ ہو رہی ہے جو کہ پاکستان اسٹینڈرڈ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پینیک کی پرفارمنس کی بات کریں تو جو ایکریڈیٹیشن پینیک دے چکا ہے ٹیسٹنگ لیبس کو 171 ہے, سرٹیفیکیشن باڈیز 7 ہے, انسپیکشن باڈیز ہیں وہ 11 ہے, میڈیکل لیبس 10 ہیں, حلال CB 7 ہے, پروفیشنسی ٹیسٹنگ پرووائڈر 4 ہیں ہمارے پاس. پروڈکٹ سرٹیفیکیشن کی ایک باڈی ایکریڈیٹڈ ہوئی ہے, پرسنل سرٹیفیکیشن کی ایک ہوئی ہے. Now پینیک کی بیسکلی پینیک ہی کیوں, مطلب پینیک ہی کیوں ہم سلیکٹ کریں ایز اے AB. So this is basically an international requirement جو کہ بیس کرتی ہے WTO ایگریمنٹ کو فلفل کرنے کے لیے. اور WTO ایگریمنٹ میں 2 آرٹیکلز ہیں جس کو کہ ہم TBT کہتے ہیں, ٹیکنیکل بیریئر ٹو ٹریڈ. اس میں آرٹیکل نمبر 6.1.1 اور آرٹیکل نمبر 9.2 جس میں کہ ریکوائرمنٹ کو الیبوریٹ کیا ہوا ہے کہ جی پینیک کی یا کسی بھی ایکریڈیٹیشن باڈی کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ کیا ہے
جس سے کہ آپ کے ٹیکنیکل بیریئر ٹو ٹریڈ جو ہے وہ ریموو ہو جائیں گے. نا اسی طریقے سے ایک فائٹوسینیٹری میجرز ہیں, یہ بھی ایک اس کی WTO کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کو کہ ہم فلفل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ٹریننگ کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو ڈیٹیل میں لے کے چلتے ہیں. یہاں صرف اوور ویو میں نے اس کو ڈالا ہے, اس کی آپ کو وہ مل جائے گی WTO کی ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹیل. ناؤ انٹرنیشنل ریکگنیشن میں پینیک کے پاس آئیلیک کا سگنیٹری ممبر ہے, اسی طریقے سے IAF کا سگنیٹری ممبر ہے, اسی طریقے سے ایپیک کا سگنیٹری ممبر. ریجنل جو ہے وہ یہ ایپیک ہے, انٹرنیشنلی آئیلیک اور IAF ہے. ناؤ آئی ہیو جو کہ پرٹیکولرلی حلال ایکریڈیشن فورم ہے, انٹرنیشنل ایکریڈیشن فورم جس کا ممبر ہے پاکستان ایکریڈیشن کونسل. اسی طریقے سے سیمک ہے, اسٹینڈرڈ اینڈ میٹرولوجی انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کنٹری. اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھوڑی سی پکچر کو دیکھ لیں کہ جی پاکستان کی یا گلوبل مارکیٹ, پاکستان کی پوزیشن بھی ہم دیکھیں گے. گلوبل مارکیٹ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے حلال میں, تو اسٹیٹ آف گلوبل اسلامک اکانومی کی رپورٹ ہے, وہ 1920 کی رپورٹ ہے. وہ رپورٹ آپ کو ایک کمپلیٹ پکچر دے گی. آپ دیکھیں کہ کنزیومر اپارچونٹی جو ہے وہ آپ کی $2.2 ٹریلین کی سپینڈنگ ہے, $2.2 ٹریلین کی سپینڈنگ ہے کنزیومر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں جو 2024 تک کی جو ایکسپیکٹڈ گروتھ ہے وہ $3.2 ٹریلین ہے, اور یہ صرف فوڈ اور نان فوڈ آئٹمس کے اوپر جو ہے نا ان کی فوکاسٹ ہے. اور اگر ہم فائنینس کی بات کریں تو فائنینس جو اکیلا جو ہے وہ 2 ٹریلین ڈالر سے اوپر ہے. تو اگر کلیکٹیولی ہم بات کریں تو حلال اکانومی ناؤ is about more than $4 trillion market, including finance plus food and lifestyle products. Now, اگر ہم بات کرتے ہیں ڈرائیورز کی, یہ حلال انڈسٹری کو کون ڈرائیو کر رہا ہے, ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ حلال انڈسٹری کو ڈرائیو کر رہے ہیں جس سے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ اتنی انکریز ہو رہی ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے کی ٹرینڈز کی, کہ جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے ہماری بینگ اے کنزیومر. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن ہوتی جا رہی ہے, آپ دیکھیں ہم کنوینئنس کی طرف جاتے جا رہے ہیں, ہم فریش کی جگہ پروسیس فوڈز کی طرف جاتے جا رہے ہیں. تو ہم اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کنوینئنٹ ہے. جب ہم یہاں جاتے ہیں تو اس میں مختلف پروڈکٹس کے اندر مختلف ایڈیٹیوز آتے ہیں, ایڈ کرنے پڑتے ہیں اس کی شیلف لائف کو انکریز کرنے کے لیے. اسی طریقے سے مارکیٹ ڈرائیور میں آپ دیکھیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے کنٹریز کی وہ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. مارکیٹ ڈرائیور میں اگر آپ ایک اور فیکٹر دیکھیں, رائز ان دا مسلم پاپولیشن, جو کہ 1/3 آف دا گلوبل پاپولیشن ہے. سیکنڈ فاسٹسٹ, الحمدللہ یہ تو ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے دنیا کے اندر. Now, اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں, the market is projected to reach $3.2+ trillion by 2024. Now, اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں حلال, جو کہ اب گلوبل ٹرم بن چکا ہے. میجر ایکسپورٹر کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ میجر ایکسپورٹر میں اس وقت سارے وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے جو کہ نان مسلمز ہیں. برازیل ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, فرانس ہے, چائنا ہے, سوڈان ہے, نیدرلینڈ ہے, اسپین ہے, صومالیہ ہے, ٹرکی بہت چھوٹا سا شیئر ہے. جبکہ اگر آپ امپورٹرز کی بات کریں گے تو امپورٹرز کے اندر سارے وہ کنٹریز ہیں جو کہ مسلمز ہیں. سعودی عربیہ, ملیشیا, UAE, انڈونیشیا, ایجپٹ ہے. اچھا جی, پاکستان کی پوزیشن بھی اگر آپ دیکھ لیں, پاکستان کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ آف گلوبل اسلامک اکانومی کا جو ریٹنگ ہے پاکستان کے لیے وہ 45 ہے. یہ آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 نمبر پہ یہ آ رہا ہے امنگ ٹاپ 20 کنٹریز میں. اچھا جی, اگر آپ انڈیویجولی پروڈکٹ وائز بات کر لیں تو پروڈکٹ وائز آپ دیکھیں پاکستان 9ویں نمبر پہ ہے اسلامک فائنینس میں, فوڈ میں 6 نمبر پہ ہے, جبکہ ٹریول میں, فیشن میں, کلوتھنگ میں یعنی میڈیا اینڈ ریکریشن, فارما جو کہ اتنا بڑا سیکٹر پاکستان کے پاس ہے, فارما میں نو ویئر ان آل دیز فیلڈز, پاکستان از نو ویئر. تو اتنی بڑی اپارچونٹی پاکستان کے پاس ہے, بسائڈز کے پاکستان کے پاس مکمل انفراسٹرکچر بھی ہے, را مٹیریل بھی موجود ہے, سسٹمز بھی موجود ہیں. اچھا, اگر ہم گلوبل مارکیٹ کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی 2 بیریئرز ہوتے ہیں.
ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیرف بیریئر اور ایک کو کہتے ہیں نان ٹیرف بیریئر. بیسکلی ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نان ٹیرف بیریئر کو بریک نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو لیک آف اسٹینڈرڈائزیشن. جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ لیک آف انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اس بیریئر کو نہیں ریموو کر پا رہی. اور اگر آپ اس بیریئر کو ریموو کر لیتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, کسٹم بھی پے کرتے ہیں, کمپٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں, تو آپ کا ڈائریکٹ ایکسس گلوبل مارکیٹ تک پاسبل ہے. ناؤ یہ جو نان ٹیرف بیریئر ہے, اس ٹیرف بیریئر کو ریموو کرنے کے لیے ہر کنٹری کے اندر ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے جس کو کہ نیشنل کوالٹی انفراسٹرکچر کہا جاتا ہے, اور وہ 5 بیسک پلرز کے اوپر یا فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر بیس کرتا ہے, اور وہ ہے آپ کا میٹرولوجی, ٹیسٹنگ, ایکریڈیٹیشن, اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ سرٹیفیکیشن. ناؤ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ سارے بیسک پلرز موجود ہیں اور ویل کمپیٹنٹ انف ہیں آپ کے اس پورے سسٹم کو چلانے کے لیے. جیسے کہ میٹرولوجی کی بات کریں تو NPSL ہے آپ کے پاس, ٹیسٹنگ کی بات کریں تو آپ کے پاس پرائیویٹ باڈیز بھی ہیں, گورنمنٹ باڈیز بھی ہیں, PCSIR ہے اس میں, پرائیویٹ باڈیز میں بہت ساری ٹیسٹنگ باڈیز ہیں. ایکریڈیٹیشن کی بات کریں نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل ہے آپ کا, پاکستان نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل. اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کریں PSQCA ہے جس میں کہ جو اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طرح سرٹیفکیشن کی بات کریں تو پرائیویٹ باڈیز بھی ہیں اور گورنمنٹ باڈیز بھی ہیں. نا اب اگر ہم بات کریں کہ ان کی ٹریسیبلٹی, کہ ان کی کیا ٹریسیبلٹی ہے, ان آرگنائزیشنز کی کیا ٹریسیبلٹی ہے, تو وہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو میٹرولوجی ہے اس کی ٹریسیبلٹی آپ کے NMIs جو انٹرنیشنل NMIs ہیں BIMP اور OIML ان کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ باڈیز کی جو ہے وہ آپ کی ایکریڈیٹیشن باڈیز کے ساتھ ہے, اور ایکریڈیٹیشن باڈیز کی فردر انٹرنیشنلی جو ہے وہ ILAC اور IF کے ساتھ ٹریسیبلٹی ہے, یہ MRA ممبرز ہیں. نا اسی طریقے سے جب آپ اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتی ہیں تو ان کی ٹریسیبلٹی آپ کو کوڈیکس, IEC اور ISO سے انٹیکٹ ہو جاتی ہے. نا اب ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس آف اسٹیک ہولڈر, یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ حلال کے یا جو آپ کے مارکیٹ کے لیے جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں کہ آپ کا ایک پروڈیوسر اینڈ ہے, ایک ریگولیٹر اینڈ ہے اور ایک کنزیومر اینڈ ہے. یہ ٹرائنگل بنتا ہے, اور جب یہ ٹرائنگل کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے. ناؤ اگر ہم بات کرتے ہیں ایکریڈیٹیشن کے بینیفٹس ٹورڈز پروڈیوسر, تو وہ کیا ہے جی, ڈیمانسٹریشن آف کنفارمٹی. اگر پروڈیوسر ایکریڈیٹیشن لے لیتا ہے یا سرٹیفیکیشن لے لیتا ہے کسی ایکریڈیٹڈ باڈی سے, تو اس کی ڈیمانسٹریشن آف کنفارمٹی امپروو ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ اس سرٹیفیکیشن کو جو کہ ایکریڈیٹڈ باڈی سے لی گئی ہے اس کو مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کر سکتا ہے, وہ زیادہ مارجن سے پروفٹ لے سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اوور کم کر سکتا ہے ٹیکنیکل بیریئر ٹو ٹریڈ جس کی ابھی ہم نے پیچھے بات کی, ریڈیوس کر سکتا ہے پروڈکٹ لائبلٹی, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے اپنے آپ کو, یعنی اس کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو کانفیڈنس ہے وہ لیول آف کانفیڈنس انکریز کر سکتا ہے. ریگولیٹرز کی اگر ہم بات کریں تو ریگولیٹرز کو ریلائبل ٹیسٹنگ مل سکتی ہے, سرٹیفیکیشن اینڈ انسپیکشن ریزلٹس مل سکتے ہیں, ریڈیوس کر سکتا ہے وہ اپنی مارکیٹ سرویلنس کی کاسٹ کو, کہ وہ بار بار جا کے جو ہے وہ اپنے جو اس کے آفیسرز ہیں ان کو مارکیٹ سرویلنس میں لگائیں, انسٹیڈ کہ وہ اسی کاسٹ کو کسی اور پروڈکٹیو مینر میں یوٹیلائز کر لیں. ڈی ریگولیشن ٹول کے طور پہ ایکریڈیٹیشن کام کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسپیرنسی کو انکریز کرنے کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. ناؤ کنزیومر کی اگر ہم بات کریں, بیسکلی یہ ساری جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ ساری کس لیے ہیں, اینڈ کنزیومر, چاہے وہ لوکل کنزیومر ہے چاہے وہ انٹرنیشنل کنزیومر ہے. کنزیومر کے اینڈ پہ اس کو بینیفٹ یہ ہے کہ اس کا جو رسک ہے ٹورڈز دا نان کنفارمنگ پروڈکٹ وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے, سورس آف ریلائبل سروسز کو مل جاتی ہے, مارک آف کوالٹی اس کو مل جاتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ اپنی کسی پروڈکٹ کے لیے سرچ کرتا ہے تو اس کو مور ویرائٹی آف پروڈکٹس مل جاتی ہیں. ناؤ چین آف کانفیڈنس جو ہے وہ جی کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے, اگر ہم بات کریں مینوفیکچررز کی, ٹریڈرز کی, سپلائرز کی,
تو ان کو حلال سرٹیفکیشن جو ہے وہ لیتے ہیں PS 3733 اسٹینڈرڈ کے تحت, اور ان کو سرٹیفائی کرتی ہیں سرٹیفکیشن باڈیز جن کو کہ ہم حلال سرٹیفکیشن باڈی کہتے ہیں, HCB. نا حلال سرٹیفکیشن باڈی کی ٹریسیبلٹی کو انٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان کو کراس چیک کرتے ہیں ایز اے تھرڈ پارٹی, ایکریڈیشن دیتے ہیں PS 4992 اسٹینڈرڈ کے تحت, جو کہ پاکستان کے اندر پاکستان نیشنل ایکریڈیشن باڈی ہے. پاکستان ایکریڈیشن باڈی جو ہے وہ خود مینٹین کرتی ہے اپنے اسٹیٹس کو اکارڈنگ ٹو 17011, اور اس کی بھی ٹریسیبلٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہے تھرو ایویلویٹرز جو کہ MRA اور MLA جن سے لیا ہوا ہوتا ہے, جو کہ ریجنل, ابھی حلال میں ریجنل فورم نہیں ہے, انٹرنیشنل فورم ہے. سیمیک, OIC اور IHAP کی ٹریسیبلٹی جو ہے وہ پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. اگر آپ کی یہ ٹریسیبلٹی موجود ہے تو آپ اس پروڈکٹ کے اوپر کانفیڈنس لے سکتے ہیں, ٹرسٹ لے سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ پروڈکٹ کسی ایکریڈیٹڈ AB سے سرٹیفائڈ ہو. Now, certified ones accepted everywhere. اگر آپ ایکریڈیٹ باڈی سے سرٹیفکیشن لے لیتے ہیں تو آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اوور آل دا ورلڈ ایکسیپٹیبل ہے وداؤٹ اینی فردر سرٹیفکیشن. PNAC جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سرٹیفکیشن باڈی کی جو حلال لوگوز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوز کی بھی ٹریسیبلٹی ہوتی ہے, اسی طرح سے سرٹیفکیشن باڈی کی بھی ٹریسیبلٹی انٹیکٹ رکھی جاتی ہے تھرو حلال ایکریڈیٹیشن مارک, جو کہ PNAC جب کوئی CB ایکریڈیٹڈ ہوتی ہے ہم سے تو ان کو ہم یہ ایشو کرتے ہیں جس میں کہ حلال سرٹیفکیٹ نمبر موجود ہوتا ہے, جس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ میں اس کو سرٹیفکیشن ہوئی ہے وہ موجود ہوتا ہے, اور یہ یونیک نمبر ہوتا ہے. اس کی ٹریسیبلٹی آپ کو PNAC کی ویب سائٹ پہ بھی مل جائے گی. نا رول آف گورنمنٹ اتھارٹیز میں آپ کے پاس گورنمنٹ اتھارٹی میں فیڈرل گورنمنٹ اتھارٹی ہے, PHA پاکستان حلال اتھارٹی, جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز کو دیکھ رہی ہے. اس کا جو مینڈیٹ ہے بیسیکلی سرٹیفکیشن جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں وہ کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ادر پروونشل گورنمنٹ اتھارٹیز میں KPK فوڈ اتھارٹی, سیفٹی اینڈ حلال اتھارٹی ہے, پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے جو کہ فنکشنل ہے, سندھ فوڈ اتھارٹی ہے وہ بھی فنکشنل ہے, بلوچستان فوڈ اتھارٹی ہے وہ بھی فنکشنل ہے. اسی طریقے سے PSQCA کی اگر ہم بات کریں تو PSQCA نے الحمدللہ بہت سارے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں مختلف پروڈکٹس کے لیے, تاکہ ہم اس کو سرٹیفکیشن پروسیس میں لے جا سکیں. نا اگر ہم PNAC کی بات کریں جو آج ہم یہاں موجود ہیں, تو ہمارا یہ ایک اویئرنیس کا پروجیکٹ ہے جس کے آبجیکٹو بیسکلی حلال ایکریڈیٹیشن اور اس کی امپورٹنس اور بینیفٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم جو ہے وہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں حلال اسٹینڈرڈس کے اوپر. اسی طریقے سے ہم ٹرین کرتے ہیں اپنے جو اسیسرز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں ان کو اسٹینڈرڈس کے اوپر, تاکہ وہ مارکیٹ کے اندر ایز اے ایکسپرٹ بینگ ایکسپرٹ جو ہے وہ کام کر سکیں. اسی طریقے سے سرٹیفکیشن باڈیز کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ حلال ایکریڈیٹیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں. یہ کچھ ہمارے پروگریس ہے جس میں ہم نے مختلف شہروں میں جو ہے وہ اویئرنیس سیمینارز کیے ہیں, ٹریننگز کیے ہیں. آئندہ بھی جو ہے وہ ہم یہ اویئرنیس سیمینارز جو ہے وہ مختلف سٹیز کے اندر کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ PNAC کی جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. نا یہ کچھ ہماری کولیبریشنز ہیں جس میں کہ ہم نے اب تک کی جو آرگنائزیشنز ہیں, جس میں گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی ہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی ہیں, اکیڈمیاز بھی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کر کے یہ ایونٹس کیے. نا سیکنڈ ہمارا جو سیگمنٹ ہے دیٹ از پرنسپل آف حلال. اگر پرنسپل آف حلال کی بات کریں, بیسک جو کیونکہ بینگ مسلم ہم سب کو پتہ ہے کہ بیسک واٹ از پرنسپل, it is basically a law or rule that has to be usually followed or obeyed. اسلامک پرنسپل جو ہیں یہ بیسکلی شریعہ جو رولز ہوتے ہیں ہمارے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنہ کے اندر جو ہے وہ بتا دیے گئے ہوئے ہیں, وہ ہوتے ہیں حلال. میں نے آپ کو پہلے بتایا جو پرمیٹڈ ہیں یا لافل ہیں, حرام اس کا اپوزٹ یعنی پروہیبٹڈ ہیں, ان لافل ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم بیسک پرنسپلز کی بات کریں تو عام طور پہ یہ میں کوئی عالم یا کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن یہ تھوڑا سا میں نے کانٹینٹ جمع کیا تھا کہ جس سے کہ آپ بیسک پرنسپلز کو تھوڑا سا ریویو کر سکتے ہیں.
تو کوشش کی تھی کہ اس میں کچھ آپ کے لیے کانٹینٹ جو ہے وہ اکٹھا کر سکوں. پرنسپل نمبر 1 بیسک پرنسپل 7 ہے. پرنسپل نمبر 1 is all things created by Allah subhanahu wa ta'ala halal with few exceptions. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پہ جتنی بھی چیزیں ہمیں پرووائڈ کی ہیں یہ تمام کی تمام حلال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں سوائے چند ایک کے جس کا ذکر قرآن اور سنہ میں, جیسے کہ pork, dog and its family, blood, carrion, khamar, wine, food that has been dedicated or immolated to someone other than Allah subhanahu wa ta'ala, intoxicant, inappropriately used drug. Animals میں اگر ہم دیکھیں تو non slaughtered according to Sharia اگر ہیں, life repulsive animals ہیں both land اور water, crocodile. اسی طریقے سے poisonous hazardous جو ہیں aquatic ہیں جیسے scorpion ہیں, carnivorous ہیں جیسے کہ لائن وغیرہ ہیں. اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اگر یہ سورہ مائدہ کی ورز ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ حرام ہیں. نا اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اس پگ کی کہ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک جانور ہے جو حرام ہے اور اس سے آپ اس کے تمام جتنے بھی پارٹس ہیں اس سے آپ کتنی ورائٹی آف پروڈکٹ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسکن سے اتنے سارے پروڈکٹ بن سکتے ہیں, جیلیٹن ہے آپ کا, کاسمیٹکس ہے, اسی طریقے سے میڈیسنز میں یوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بونز کی بات کریں تو ابھی ہم نے بات کی کہ جی بونز جو ہیں پگ کی بون اگر یوٹیلائز ہو رہی ہیں تو شاید آپ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو. ایکٹیویٹڈ چارکول جو ہے وہ بڑا بگ اماؤنٹ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے فلٹریشن پلانٹ میں, واٹر فلٹریشن پلانٹ میں, اور واٹر فلٹریشن پلانٹ میں یہ یوز ہوتا ہے ٹو ریڈیوس اور ٹو اوورکم دا آرڈر آف دیٹ واٹر. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ایکٹیویٹڈ چارکول ایسے جانور کی بون سے لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پانی اس میں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو رہی, لیکن ایک عنصر اس میں آ جاتا ہے کہ جی حرام جانور کے را مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے اس کو پروسیس کیا جا رہا ہے. مفتی صاحبان اس کے اوپر زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ اس کے اندر کیا شرعی جو ہے وہ ہے, لیکن ایک وہ عنصر تو آ جاتا ہے, کرائیت تو آ جاتی ہے کہ جی ایسی چیز سے جو ہے وہ پانی آپ کا گزر کے فلٹر ہو کے اور ہم پھر اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. نا اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں انزائمز کی تو انزائمز جو ہے وہ اس کا سورس ہے بیسیکلی رینن, اور یہ ریننٹ لیا جاتا ہے عام طور پہ جو یہ آپ کے کافس ہوتے ہیں, بچڑے ہوتے ہیں, ان کے اسٹمک سے, اور اس سے بنایا جاتا ہے چیز. اب جب یہ ریننٹ یا یہ انزائم اس کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, اس کا اوریجن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کس چیز سے بنایا گیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کتنی ایسی ہم روز مرہ میں پروڈکٹس یوز کرتے ہیں جس میں کہ چیز یوز ہوتا ہے. نا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لارڈ ہے یعنی اس کی جو چربی ہے اس سے آپ فیٹی ایسڈز لے رہے ہیں, کاسمیٹکس میں جا رہا ہے, گلیسرین لے رہے ہیں اس سے, ایملسیفائر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا انگریڈینٹس میں بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں ایملسیفائر ہے, اسی طریقے سے میٹ ہے, میٹ پاؤڈر فلیورنگ ایجنٹ کے لیے آپ یوز کر رہے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ آپ اپنے ڈیلی روٹین لائف میں پروڈکٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا اوریجن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا اوریجن آیا کہ حلال سورس سے ہے یا حرام سورس سے ہے. Now, principle number 2, to make halal or haram is the right of Allah alone. یعنی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ انسان کسی پروڈکٹ کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ جی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, یا یہ اگر حلال ہے تو کیوں حلال ہے, یہ حرام ہے تو کیوں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اور کئی ایک جگہوں پہ واضح کر دی, سننا میں بھی واضح کر دیا گیا, تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس کو کوشچن کرے. اسی طریقے سے پرنسپل نمبر 3 ہے the basic reason for the prohibition of things are due to impurity and harmfulness. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے اوپر منع یعنی جن کا کنزمپشن منع فرمایا ہے یا پروہیبٹڈ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ اس میں یا تو امپیورٹی ہے یا اس سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کیرین یا ڈیتھ اینیمل کی جو کہ انفٹ ہے ہیومن کنزمپشن, بیکاز the decaying process lead to the formation of chemicals.
that are harmful to humans. اسی طرح اگر ہم بلڈ کی بات کریں تو بلڈ that is drained from an animal contain harmful bacteria. اب یہ آپ دیکھیں یہ جو ہمارا ذبیحہ کا جو کانسیپٹ ہے جو ہم ذبح کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں کیا ہم اس کو روکتے ہیں ہم خون کو نہیں روکتے ہم اس کو بہنے دیتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنے اچھے سے بہ جائے وہ زیادہ بہتر ہے کیوں کیونکہ ایک چیز کہ وہ حرام ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جی اگر یہ کانٹینٹ اس میں رہ جاتا ہے میٹ میں تو اس میں بیکٹیریا جنریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جو میٹابولزم ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور وہ ٹاکسنز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے الکوہول اور انٹاکسیکینٹ آر کنسیڈرڈ harmful for the nervous system, affecting the sense and human judgment, leading to social and family problem and in some cases یہ ہم سب کو پتا ہے. swine serve as a route for pathogenic, یہ بھی ریسرچ ہے کہ جی سوائن جو ہے یعنی جو سور ہے وہ اس کے جو بھی چیز اگر ہم اس کی یوز کرتے ہیں اسپیشلی میٹ اگر ہم کریں تو جب وہ ہیومن باڈی میں جاتا ہے تو اس کے تھرو آپ کی باڈی میں مختلف قسم کے انفیکشنز جو ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں وارمز انٹر ہو جاتے ہیں جیسے کہ ٹرنکیلیا اسپائلیسس اینڈ ٹینیا سولیم آر کامن. یہ میڈیکل ہسٹری سے پروون ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی بک 5 میں اگر ہم دیکھیں بک آف زکات میں تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ whereas his diet is unlawful, his drink is unlawful and his clothes are unlawful and his nourishment is unlawful, how can then his supplication be accepted? اللہ تعالیٰ معاف کرے بہرحال ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کتنی ایسی چیزیں روزمرہ کے اس میں جو ہے وہ ایسی استعمال میں لے آتے ہیں بچوں کو کھلا دیتے ہیں بچوں کی ضد پہ لے آتے ہیں بچے خود لے کے آ جاتے ہیں جس میں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں. پرنسپل نمبر 4 ہے what is Allah, what is halal is sufficient and what is haram is unnecessary. یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ حلال جتنا آپ کو دیا گیا ہے اس دنیا میں وہ آپ کے لائف اسپین کو سپینڈ کرنے کے لیے انف ہے. آپ کو اس سے زیادہ کسی چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی چیز حرام قرار دی گئی ہے تو اس کی آپ کی زندگی میں یا آپ کی نرشمنٹ میں کوئی اس کی نیڈ نہیں ہے. Allah prohibited only things that are unnecessary or dispensable while providing better alternative آپ کے پاس موجود ہیں. اگر الکوہول کی بات کریں pigs and derivatives کی بات کریں ٹیشوز ہیں blood derivatives ہیں جو unlawful ہیں یہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں poisonous ہوتے ہیں intoxicants ہوتے ہیں harmful ہوتے ہیں hazard ہوتے ہیں نجس ہوتے ہیں. Now principle number 5, whatever is contributing to the haram is in itself is haram. یعنی اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص اگر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہو جائے گی وہ بھی حرام ہے. Similarly اگر ہم کہتے ہیں کہ if something is prohibited anything leading to it is also prohibited. Now اچھا principle number 6 میں کہتے ہیں کہ falsely representing haram as halal is prohibited. یعنی اگر آپ غلط طریقے سے حرام چیز کو کہیں مارکیٹ کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے کہیں کہ جی یہ پروڈکٹ جو ہے وہ حلال ہے تو یہ بھی جو ہے وہ اس کا ایکول جو ہے نا گناہ اس کے اوپر جائے گا چاہے وہ مینوفیکچرر ہے چاہے وہ سرٹیفائر ہے چاہے وہ پروڈیوسر ہے چاہے وہ کنزیومر ہے تو ہو گئی. نا پرنسپل نمبر 7 ڈاؤٹفل تھنگ شوڈ بی اوائڈیڈ. یعنی وہ تمام چیزیں جن پہ ڈاؤٹ ہے. میں نے آپ کو شروع میں جو سلائیڈ دکھائی تھی جس میں ہم نے دو مین کیٹیگری جو ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے اس میں ایک کیٹیگری ہمارے پاس نکل کے آئی جو کہ مشبوہ ہے اور وہ مشبوہ کی کیٹیگری بیسیکلی کیا ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. یعنی ڈاؤٹ فل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوریجن کا ہمیں نہیں پتا کہ آیا کہ وہ اس کا سورس آف اوریجن کیا ہے وہ آئی کہاں سے ہے. نا اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ both legal and illegal things are evident but in between them are doubtful. یعنی حلال اور حرام تو پتہ ہے کیا ہے لیکن اگر اس کے درمیان کوئی چیز آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈاؤٹ ہے وہ سسپیشیس ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. نا اگر ہم بات کرتے ہیں پرنسپل نمبر 7 کی تو جو ڈاؤٹفل تھنگز ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان پہ ہمیں ڈاؤٹ کرنا چاہیے بینگ اے مسلم. جیسے کوئی پروڈکٹ ہے اس پہ کوئی حلال لوگو نہیں ای نمبرز اس پہ لکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ای نمبر اس پہ ایسا ہو جو کہ واقعی میں حلال ہو لیکن اگر اس میں کوئی ایسے انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں
جن کی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, جن کے اوریجن کی کنفرمیشن نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایملسیفائرز ہیں, اسٹیبلائزرز ہیں, فلیورنگ ایجنٹس ہیں, کلرز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر ٹھیک ہے اس ای نمبر کی وجہ سے تو وہ ہے حلال, لیکن ان 4 باقی کے انگریڈینٹس کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. سو نو حلال لوگو, ڈرٹی انوائرمنٹ میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ٹریسیبل حلال سرٹیفیکیشن نہیں, یعنی حلال لوگو تو لگا ہوا ہے لیکن اس کی ٹریسیبلٹی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, نہ اس پہ سرٹیفکیٹ نمبر مینشن ہے, نہ اس میں پراپرلی آرگنائزیشن کا مینشن ہے یا لیبل لگا ہوا ہے کہ جی اس آرگنائزیشن نے سرٹیفائی کیا ہے, نہ اس کے اوپر اس کا اسٹینڈرڈ گیون ہے. اسی طریقے سے کراس کنٹامینیشن ود نجس, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سم ٹائمز کچھ رپورٹ بھی ہوئے تھے کہ جی کچھ اسٹورز ایسے ہیں, خاص طور سے جو ملٹی نیشنل یا برانڈڈ اسٹورز ہیں, جیسے کہ میکڈونلڈس ہیں یا KFCs ہیں, وہاں پہ کچھ رپورٹ ہوا تھا کہ جی وہ جو کچن یوز کر رہے تھے, وہ کچن کے اندر جس وہ توے کے اوپر بیف فرائی کر رہے تھے, اسی توے کے اوپر وہ پورک کا بھی برگر جو ہے وہ بنا رہے تھے. تو یوٹینسلز جو ہیں وہ اگر کمبائن ہو رہی ہیں اور وہ اس کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے کہ جی وہاں پہ وہ کراس کنٹامینیشن کا خدشہ ہے, تو اس کا مطلب وہ بھی ہمارے لیے ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. اسی طریقے سے ڈرائیو فرام اینیمل بون, یعنی وہ تمام پروڈکٹس جن کو یا را مٹیریل ایون جن کو کہ ڈرائیو کیا گیا ہو اینیمل بون سے, تو وہ پروڈکٹس جو ہیں جب تک کہ آئیڈینٹیفائڈ نہ ہو کہ یہ اینیمل بون کس کا ہے, کس اینیمل کا ہے, تو وہ ہمارے لیے مجبور کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. نا اب جیلیٹن ہے, اتنی ساری آپ دیکھیں بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے, فومنگ ایجنٹ کے طور پہ یوز ہوتا ہے, اسٹیبلائزر کے طور پہ یوز ہوتا ہے, کریمنگ اینڈ جیلنگ کے طور پہ یوز ہوتا ہے, آئس کریم میں یوز ہوتا ہے, بیکری پروڈکٹس میں یوز ہوتا ہے, کیپسولز میں یوز ہوتا ہے, میڈیسن کے اندر. سپلیمنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت سارے ایسے وائٹامن سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو جیلیٹن کیپسول میں آتے ہیں. تو یہ سارے وہ را مٹیریلز ہیں یا ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ آپ کو کامنلی مختلف پروڈکٹس کے اندر نظر آئیں گے. نا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں وے کی, تو وے جو ہے بیسیکلی اٹس اے بائی پروڈکٹ آف چیز. یہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ وے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی جب ریننٹ سے چیز بنایا جاتا ہے اور اس چیز کا جو بائی پروڈکٹ وہ جو لیکوڈ بچتا ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں, پاؤڈر بنا لیتے ہیں, تو وہ وے ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں ہائی پروٹین کانٹینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وے جو ہے یہ آپ یوز کر رہے ہیں, دیکھیں کہاں, آئس کریمز میں یوز کر رہے ہیں, بیکری پروڈکٹس میں یوز کر رہے ہیں, سپلیمنٹ میں یوز کر رہے ہیں فار گیننگ. آپ کو پتہ ہے آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق رکھتی ہے, تو وہ سپلیمنٹ تو لے آتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سپلیمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے ناٹ فٹ فار کنزمپشن بینگ اے مسلم, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر ہم وے کی بات کریں تو وہ کیسے ہے, مطلب کیوں ہے حرام یا کیسے ہو سکتی ہے حرام. حرام if prepared with enzymes from pig, یعنی اگر لیے گیا انزائم پگ سے ہے وہ وے بنانے کے لیے, اس سے چیز بنائی گئی ہوگی, پھر اس کا وے جو ہے وہ مارکیٹ کر دیا گیا سپلیمنٹ کے طور پہ, تو وہ ظاہر ہے پھر وہ مجبور بھی ہو جائے گا, حرام بھی ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے ایسے کاربز ہیں جو کہ مر گئے تھے, ڈیڈ ہو گئے تھے, جس جو فوت ہو گئے تھے کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, اس میں سے انہوں نے جی وہ ریننٹ نکال لیا اور اس کو یوز کر لیا, تو وہ یا وہ سلاٹر ہی نہیں ہوئے ایز پر شریعہ ریکوائرمنٹ, تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے نان حلال اس میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے ہم بات کریں, سو before you consume any whey product make sure its halalness or halal certified way. اچھا, اب یہ کچھ ایسی لسٹ ہے جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ یہ تو ہیں ہی حرام, مطلب اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن ای نمبرز کے اندر بھی اگر وہ کسی حلال کی کیٹیگری میں بھی آ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک ایسا اس میں ایک سیکشن ہے جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مشبوہ ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جیسے کولک ایسڈ ہے, E1000 ہے, L16 ہے, E920 ہے, مشبوہ ہے, حرام بھی ہو سکتی ہے. کب, اگر اس کا اوریجن جو ہے ایسی جگہ سے لیا جائے یا ایسے سبسٹینس سے لیا جائے جو کہ شریعہ میں حرام ہے, جیسے کہ ہیومن ہیئرز ہیں یا حرام اینیمل ہیئرز ہیں. اسی طریقے سے لیک شیلک ہے, ریزن فرام دا لیک انسیکٹ, انسیکٹ سے لیا جاتا ہے. ایڈیبل بون فاسفیٹ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ یہ جو بون فاسفیٹ ہے یہ چائنا بون کراکری میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. چائنا بون کراکری جو ہے وہ اگر اس میں جو را مٹیریل یوز کیا گیا ہے بون فاسفیٹ, یہ اگر ایسے اینیمل سے کیا گیا ہے جس کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ حرام جانور سے لیا گیا تو وہ کراکری بھی آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جیلیٹن کی ہم بات کریں ایسے جانور سے لیے گئے ہیں جو کہ حرام ہے, جیسے E441 ہے, derived from the bones and or hide of cattle or pig, تو یہ دونوں کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, مشروع بھی اور حلال بھی ہو سکتے ہیں, حرام بھی ہو سکتے ہیں. کونیل ایکسٹریکٹ کیرامائن E120 نیچرل ریڈ فوڈ کلر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور سے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے, بچے ہیں, یہ جو جنک فوڈ کھاتے ہیں جیسے کنفیکشنری آئٹمز ہوتے ہیں, جیلی بینز ہوتے ہیں, جیلیز ہوتی ہیں یا جیلیٹن جیلیز ہوتی ہیں جو ہم عام طور پہ ڈیزرٹ میں یوز کرتے ہیں, تو اس کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو ریڈ کلر اس میں یوز کیا گیا ہے اس کا انگریڈینٹ کیا ہے, تو اس کے انگریڈینٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں. تو یہ وہ ایک ای نمبر ہے جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی پروڈکٹ پہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ مشبوہ ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کر لیں, انسٹیڈ کہ ہم ایسے اس میں چلے جائیں کہ جی وہ ہمارے جو جنریشن ہے اس میں صلاحیت کر جائے اور اس کے ہمیں آفٹر امپیکٹس جو ہے وہ نظر آئیں کہ جی یہ یعنی دنیا بھی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو. نا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن ریسرچ ضرور کریں کیونکہ اس سے نیو انفارمیشنز کے لیے آپ کے جو ہے نا راستے کھلیں گے, نالج آپ کی انکریز ہوگی. ناؤ سو یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, قرآن کی آیت ہے المائدہ 88. آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے آپ کو اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ قرآن نے ہی دے دی. Halal and tayyib as the provision not only for healthy lifestyle but a way to Jannah as well. It adds also value to product or services and becoming famous not only for Muslims but non-Muslims too. Now ہم نے اس میں دیکھا کہ what permitted as halal, چھوٹا سا ریکیپ ہے, is sufficient, will give us benefit. What prohibited haram is unnecessary, cause negative effect. Avoid all things that majboo it may lead to haram. Raw material, ingredients, process, handling must be halal and tayyib for being a Muslim consumption. So this is it. Thank you very much, gentlemen and ladies. Thank you, sir. Now the forum is open for question and answer session. So I would like that if anybody have any questions, then we can ask. Sir, any questions from our online participants? السلام علیکم. میرے 2 کویشچن ہیں, ایک ایز اے کنزیومر ہے اور ایک ایز اے ٹریڈر. میرے پاس پولٹری کا سورس ہے, مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ پاکستان سے یو اے ای میں کوئی پولٹری پروسیسر کوئی ایکریڈیٹڈ ہے ایز اے حلال فرام پاکستان جس سے پروسیسنگ کروائی جا سکتی ہے, اور کیا یو اے ای ایکسیپٹ کر رہا ہے پولٹری پاکستان سے؟ اور ایز اے کنزیومر کویشچن ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی ساسز اویلیبل ہیں جن ساسز پر حلال کا لوگو نہیں ہے اور اس میں مطلب یہ بھی انگریڈینٹس اویلیبل ہیں. سو آیا کہ ہمارے پاس کیا ٹریڈ ڈیولپمنٹ یا کوئی اور باڈی کوئی ایسی ہمیں کوئی گائیڈنس مل سکتی ہے ایز اے کنزیومر کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ آپ ان پروڈکٹس کو ضرور دیکھیں کہ جی یہ کیوں پاکستان میں آ رہی ہیں, اگر آ رہی ہیں تو اس طرح اوپنلی کیسے بک رہی ہیں. تو یہ 2 کویشچنز ہیں کائنڈلی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے آپ کا, اس کا پہلے حصے کا جواب تو میں دے دیتا ہوں, آپ سے یو اے کے حوالے سے باقی سورسز کے بارے میں پوچھا آپ نے. تو وہ دوسرا سوال ہے جو یو اے کی ریگولیشن کے بارے میں. تو یو اے کی فریم ورک کو اگر تھوڑا سا آپ جان لیں کہ وہاں پر 2 ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ میٹ اینڈ چکن کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہے ان کی منسٹری آف واٹر اینڈ کلائمیٹ چینج جو کہ میٹ پروسیسنگ پلانٹس اور ایبیٹورس کو اپروو کرتے ہیں دنیا بھر میں فرام دا فوڈ سیفٹی پوائنٹ آف ویو.
जो उनके टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चुनाचे वो मुख्तलिफ मुल्कों का विजिट करते हैं, पाकिस्तान भी वो अक्सर आते हैं जब भी उनको किसी प्लांट की तरफ से इनवाइट किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए, फिर इसके बाद वो अप्रूव होते हैं और फिर उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन भी हो रही होती है। इसके साथ साथ जो हलाल की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इमारात की, वो है जैसे मैंने अर्ज किया था एस्मा, एमिरेट्स अथॉरिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड मेट्रोलॉजी, उसका जो ताल्लुक है वो है हलाल से रिलेटेड है। तो एक प्लांट को फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिनिस्ट्री की अप्रूवल मैंडेटरी थी, हलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल जो वहाँ की अपनी इंडस्ट्री उसके लिए तो एस्मा से मैंडेटरी थी, अब इंपोर्ट के ऊपर भी वो मैंडेटरी करने जा रहे हैं, जैसे कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मैंडेटरी किया है। तो ये है, और पाकिस्तान से कई प्लांट्स हैं जो कि अप्रूव्ड है, मीट के अंदर, रेड मीट के अंदर तो कई एक है, और पोल्ट्री के अंदर भी कुछ अप्रूव है, जैसे मेन्यू सीजन्स है, केरन है और बिग बर्ड है, सबरोसो है, ये चंद प्लांट्स अप्रूव्ड हैं। और भी मजीद किसी प्लांट को अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड हो तो उसकी प्रोसीजर है जिसके थ्रू अप्रूवल ली जा सकती है। ये पहले सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, मुनासिब समझता था, और बाकी सवाल जो दूसरा है दूसरा एक्चुअली डायरेक्टली एक्रेडिटेशन से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रेड से रिलेटेड है, सो वो हमारे मैंडेट में तो नहीं आता, बट इफ समबडी फ्रॉम द TDR could respond on it. Sir, can you repeat your second question? या श्योर। सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि एज ए कंज्यूमर पाकिस्तान में जो रिटेल चेन्स हैं वो कुछ ऐसी सॉसेस बेच रही हैं, लाइक बारबेक्यू सॉसेस हैं जो यूरोप और अमेरिका से आ रही हैं, जिस पर हलाल का तो कोई कुछ ऐसा नहीं है। इवन उनके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनसे जैसे जैसे भी प्रेजेंटेशन में पता चला वो मशबूह हैं। अब पाकिस्तान में नॉन हलाल की इंपोर्ट का होना, मैं एज ए कंज्यूमर इसको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमें अगर इसको कंप्लेन करना है या सजेशन लेनी है या कुछ ऐसी हमें किसी को बताना है कि इसको प्लीज़ चेक कर लें कि आया ये हलाल है या नॉन हलाल है, तो ऑब्वियसली वो बड़ी डिलीशियस होती हैं, आपके फूड को बहुत अच्छा। तो इस तरह ये क्वेश्चन है। थैंक यू। इसमें एक तो एक्सक्यूज मी, इसमें एक तो PSQCA है, आई थिंक दे कैन डू समथिंग, और दूसरा ये है कि फूड सेफ्टी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एज फार एज आई नो। Thank you, ma'am. Any other questions? Thank you. we have? Assalamu alaikum. This is Varda here. Can anyone hear me? जी जी मैम, we can hear you. Okay. So I wanted to ask few questions regarding the testing of meat and trade and its impact on trade. क्योंकि अभी हमने हलाल की बात की, हलाल का फैक्टर, और जो क्योंकि हमारे पास जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं दे हैव देयर ओन मतलब ट्रेसिबिलिटी भी शायद वो कर लेते हैं अपनी मीट की, क्योंकि यूरोप वगैरह में ट्रेसिबिलिटी का थोड़ा मांगते हैं, वो प्रूफ मांगते हैं। तो जहाँ पे टेस्टिंग की बात आती है उसके लिहाज से पाकिस्तान का मतलब व्हाट इज़ द एक्चुअल कह लें कि मतलब स्टेटस ऑफ टेस्टिंग राइट नाउ, कि मतलब मीट की टेस्टिंग किस हद तक अच्छी हो रही है, या कहाँ पे गैप फील होता है कि ये चीज़ को हम इस तरह ठीक कर सकते हैं, या ये चीज़ सही नहीं होती। क्योंकि मैंने जो देखा है वो कराची, लाहौर एंड गुजरावाला जो मुझे अपने स्टार्ट से पता चला है वो ये है कि दीज आर द 3 मेन लोकेशंस जो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, जहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है मीट, और दूसरा ये है कि यहाँ भी ऑब्वियसली उन्होंने साथ में अपनी छोटी टेस्टिंग लैब्स भी बनाई हुई हैं। बट एज पर योर, क्योंकि आप सारे एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ में, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा अगर कोई मुझे ब्रीफ करते हैं। जी, रिगार्डिंग टेस्टिंग, अभी सुबह ही हमने एक विजिट की है HEJ की हलाल टेस्टिंग लेबोरेटरी। उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं रिगार्डिंग मीट टेस्टिंग, DNA से भी एक्सक्यूज मी, वो DNA से भी मालूम कर सकते हैं, अल्कोहल की भी टेस्टिंग हो सकती है, और बाकी भी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो चाहिए वो उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो जो भी टेस्टिंग करवाना चाहे हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज, दे कैन गो एंड गेट देयर थिंग्स टेस्टेड देयर। आई थिंक देयर आर सम फैसिलिटीज अवेलेबल आल्सो एट PCSIR, जो अभी तक मैंने खुद तो विजिट नहीं की, बट ये जो HEJ का है ये तो अभी सुबह हम विजिट करके आए हैं, एंड दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। मैम काइंडली कैन यू प्लीज रिपीट द नेम, आप सुबह कहाँ से होके आई हैं? HEJ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी फैसिलिटीज हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Any other questions we have? जी अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम मसूद अहमद है, मैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर हूँ पाकिस्तान का, तेहरान से। मेरा क्वेश्चन है मैडम या कोई भी जिनके पास नॉलेज हो वो इसका काइंडली अगर दे सकें, क्योंकि इसमें हलाल सर्टिफिकेशन के हवाले से तो ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स हैं ये इसका सबसे इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट में इंक्लूडिंग ईरान, क्या कोई ऐसी एमआरए जो हैं ड्राफ्ट एमआरए अंडर कंसिडरेशन हैं इन कंट्रीज़ के साथ, या कोई कंसिडर किया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में जो है वो टेकअप किया जाएगा ये मैटर एमआरएस का? थैंक यू जी। हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज इसके अंडर सारे ये क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशंस है, तो हमने उसके बिहाफ पे इनफैक्ट आई वाज पार्ट ऑफ दैट ड्राफ्ट जिसने बनाया है फॉर साइनिंग एमओयू विद सऊदी या जो भी होंगे रेगुलेटरी बॉडीज। हम चाह रहे हैं कि हलाल में हलाल अथॉरिटी जो है पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी, उनके साथ साइन किया जाए ये एमओयू। तो दिस इज इन द प्रोसेस, सिर्फ उसको एक्सपेडाइट करना है थ्रू डिफरेंट चैनल्स और फॉरेन ऑफिस और ये सारे चैनल्स, तो वो अभी प्रोसेस में है। हम लोगों के मिनिस्ट्री में भिजवा दिया है, अब लेट्स सी हाउ क्विकली इट गोज आउट ऑफ द मिनिस्ट्री इनटू द फॉरेन ऑफिस एंड ऑल द अदर रेलेवेंट ऑफिसेस। जी मैडम, ये स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया के लिए है या जैसे ईरान के लिए भी है या डिफरेंट कंट्रीज के लिए है, या जस्ट स्पेसिफिक फॉर वन कंट्री? This one is specifically for Saudi Arabia, but it could be replicated with other countries wherever the problem comes. This could be, I mean, कोई ऐसा issue नहीं है, this is a generalized one. तो उसमें हम अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी requirement आ रही है, so we could have that also. Thank you. Thank you, ma'am. Any other questions we have? जी प्लीज, Hoja Forum from Frankfurt जी। Sir, kindly. ये तो क्या हमें आप कोई ऐसी लिस्ट दे सकते हैं कि आपकी हलाल एक्रेडिशन किन कंट्रीज के साथ वैलिड है और हम उधर काम कर सकें, और कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ आपके म्यूचुअल हैं? कोई ऐसा एक लिस्ट होगी। और हलाल के अदर देन मीट और जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे भी बताया आपने, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर यूज्ड इन डिफरेंट आइटम्स, क्या वो हमारे पास उनकी भी कोई प्रोडक्शन का है और सर्टिफिकेशन का सिलसिला है? हलाल के सिवाय जीसीसी के बाकी सारे कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं हमारा। जीसीसी ने अपना एक 1.5 इंच की मस्जिद सी बनाई हुई है। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दैट, बट उनकी रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। देयर आर अदर रिक्वायरमेंट्स आल्सो, क्योंकि आपको उनको भारी फीसें देनी होती हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस, वरना हमारी बाकी हलाल की कोई ऐसी इशू नहीं है विद अदर कंट्रीज। और पीएनएसी इज ऑलरेडी अवार्डिंग और इज इन द प्रोसेस ऑफ अवार्डिंग halal accreditations to many Islamic associations and authorities in Europe, in US, in Australia, in South Korea, in countries के हमारे पास applications मौजूद हैं उनके relevant bodies के, और हम उनके process में हैं। मगर GCC का अपना एक अलग structure है, तो they want to have one by one जो bilateral arrangements हैं, ये उनमें ज़्यादा believe करते हैं। सॉरी, और इन सब सर्टिफिकेशन बॉडीज की लिस्ट हमारे वेबसाइट पे www.pnac.gov.pk उस पे अवेलेबल है, जितनी भी हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं व्हिच आर एक्रेडिटेड बाय पीनैक। दूसरा ये है कि जिस स्कोप के लिए ये एक्रेडिटेड है, दैट इज आल्सो बाय द क्लिक ऑफ अ बटन you can see the scope of that. It is updated on daily basis if there is any change on a particular date. अगर से फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आज कोई सस्पेंड हो जाए, तो we will update it immediately on the website, या कोई नई ऐड हो जाए तो we try to update it on the same date. Thank you, sir. Thank you, madam. Any other questions we have? Is there any possibility that the presentation or the key personnel's emails or the contact details can be shared with us? Presentation is available with the TDAP. They can share with you. ये वेबिनार भी हमारा जो है इसका आ जाता है हमारे उस पे ड्राइव, उस पे क्या नाम है वेबसाइट पे, वेबसाइट पे भी आ जाता है, लिंक तो उधर भी आ जाता है, लेकिन YouTube पे भी हमारा चैनल है, उस पे भी आ जाता है। Okay, that's perfect. Thank you so much. YouTube चैनल जो हमारा है TDAP ऑफिशियल।
पे आप जाएंगी तो Okay. वेबिनार्स डले हुए हैं. ठीक, okay, thank you. And regarding the PNAC team, what you can do is go to www.pnac.gov.pk. इस पे हमारे contacts भी हैं, email addresses भी हैं और there's info mail also, promptly respond होता है. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. Any other questions over here? एक सवाल था जो रह गया है हमारे कोर्ट के पास से का सोर्सेस या सोर्सेस जो भी उसकी हलाल ऑथेंटिसिटी उसकी हलाल ऑथेंटिसिटी फॉर्म करता है तो पीएसक्यूसी के पास खुद टाइम भी ये मैंडेट नहीं है अभी हम सिर्फ हलाल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं इसलिए मुमकिन है ये काम पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के अभी फिलहाल कोई भी नहीं Any other questions we have? If there are no questions, then we can end this session now. Chale. Thank you very much, sir. And खासतौर पे हमारे जो ट्रेड ऑफिसर्स हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ. पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मेरा ख्याल है ये हलाल की अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पे जो 2.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं तो उनके यहाँ भी ये हलाल सिर्फ मीट और फूड में नहीं है बल्कि इवन जो पानी है उसको भी हम हलाल सर्टिफाई करके दे सकते हैं. और ये फैक्ट है कि पानी अगर जैसे प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि फिल्टर होने में जो है वो बिग बोन्स यूज किए गए हैं फिल्ट्रेशन में तो वो हलाल नहीं रहता. तो इस तरह हलाल लॉजिस्टिक, हलाल ट्रांसपोर्टेशन, हलाल टूरिज्म, इस तरह के बहुत से कंसेप्ट हैं. मिसाल के तौर पर जैसे प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया वही ट्रक जो है वो पिग मीट लेके जा रही है और वही जो है बाकी मीट लेके जा रही है तो वो हलाल नहीं रहती चीज़ें. तो हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं. पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे यहाँ हलाल जो है उस पर अभी काम शुरू हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हलाल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी एक्टिव करेगी. उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हमें आ रही हैं कि नेशनल लेवल की एक बॉडी होनी चाहिए जो इसमें सर्टिफिकेशन में काम करे. तो मैं एक दफ़ा सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे खासतौर पर ट्रेड ऑफिसर्स का डीजी PNAC का कि उन्होंने वेबिनार में शिरकत की और ये इस तरह का सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स जो हैं उसके लिए भी वो आजकल जो है ना कोई खास और एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए जो है कोई इस तरह का कोई टॉपिक है, कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो हमें आइडेंटिफाई करके दें. हम अपने उस वेबिनार के कैलेंडर में डालेंगे और उसका प्रोग्राम करेंगे. मैं बीइंग डीजी ऑफ एग्रो एंड फूड डिवीजन हमने अभी तक गुज़िश्ता एक महीने में जो है वो 8 वेबिनार्स किए हैं और ये इंशाल्लाह हम यूट्यूब पे भी रख रहे हैं ताकि जो लोग इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो वो अगर वेबिनार अटेंड नहीं कर सकें तो वो उसको देख सकते हैं. एक दफ़ा फिर सब जो भी हजरात यहाँ पर DP आए हैं यहाँ जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं